اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ میں حنبلی فقہ سے متعلق زکوٰۃ کے مسائل کا پہلا حصہ بیان کیا جائے گا۔ اکثر لوگوں کو یہ ڈاؤٹس آتے ہیں کہ کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، میں قرض دار ہوں، ہمارے گھر کے بڑے نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، ہمیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی کئی اس قسم کے ڈاؤٹس آتے ہیں، اور حالانکہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن کم علمی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ تو ان مسائل کا سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ وہ حق ہے جس کو مال معین میں سے، یعنی ایک خاص قسم کے مال میں سے خاص وقت پر اس کے شرائط کے ساتھ مستحقوں کو دینا واجب ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک حق ہے جو خاص مال میں سے دیا جاتا ہے، خاص وقت پر دیا جاتا ہے، اور اس کے شرائط کے ساتھ اپنے مستحقوں کو، جو اس کے حقدار ہے، ان کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی غریب کو کہ تم زکوٰۃ خرچ کر لو گے، تم غلط اس کا استعمال کر لو گے، لہٰذا اسے میرے پاس رہنے دو، میں تمہارے کو دے دیا ہی سمجھو۔ ایسا نہیں کہہ سکتے، آپ کو اس کو دینا ضروری ہوگا۔ زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، فرض ہے، تو جو کوئی اس کا ادا نہیں کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور جو ادا کرے گا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ ہاں زکوٰۃ مجھ پر فرض ہی نہیں ہوتی، حالانکہ اس پر فرض ہوتی ہے اور میں یہ فرضیت زکوٰۃ وغیرہ نہیں مانتا، زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں میں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ہم زکوٰۃ کے شرائط دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کے شرائط میں سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، کفار پر زکوٰۃ نہیں فرض ہے۔ تو چاہے مسلمان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حتیٰ کہ اگر پاگل بھی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے گھر کے بڑے جو ہیں، ہماری ہیڈ آف دی فیملی جو ہے، ہمارے والد صاحب جو ہیں، انہوں نے زکوٰۃ ادا کر لی، یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے کہ اس پر زکوٰۃ اس کے شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ دوسری شرط ہے کہ حریت، یعنی آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ ثبوت ملک، یعنی اونرشپ کمپلیٹ ہونا، اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ ثبوت ملک یعنی اونرشپ کمپلیٹ ہونا، مال اس شخص کے قبضے میں ہو، یعنی مال اس کے قبضے میں ہونا ضروری ہے، مال میں اس کے سوا دوسرے کا حق نہ ہو، کوئی دوسرا شخص کا اس مال میں حق نہ ہو، اور مال اپنی مرضی کے مطابق تصرف کر سکتا ہو اور کسی کا دخل نہ ہو، یعنی وہ جیسا چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہو، جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط ہوں گی تو وہ ثبوت ملک کہلائے گا، اس کی اونرشپ کمپلیٹ کہلائے گی۔ اگر یہ تینوں شرائط نہیں ہوں گی تو اونرشپ کمپلیٹ نہیں کہلائے گی۔ اگلی شرط ہے نصاب۔ نصاب اس مقدار کو، اس کوانٹٹی کو کہتے ہیں جس میں زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مان لیجئے مال ہے، پیسہ آپ کے پاس کیش ہے، تو ایک خاص مقدار ہے کیش کی، سونے کی ایک خاص مقدار ہے، وہ مقدار اگر پوری ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی تو زکوٰۃ دینا آپ پر لازم ہوگا۔ تو جو مقدار مقرر ہے جس سے زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے وہ نصاب کہلاتا ہے۔ تو چوپایوں پر، یعنی 4 لیگڈ اینیملز، 4 پاؤں والے جانور، سونا، چاندی، کیش، زمین کی پیداوار یعنی جو چاول ہے، دال ہے وغیرہ، تجارت کا مال، بزنس آپ جو کرتے ہیں اس کا مال، شہد میں نصاب ہوتا ہے۔ اور دفینے میں نصاب شرط نہیں ہے، یعنی ایام جاہلیت میں، پرانے زمانے میں زمین میں کوئی خزانہ یا دفینہ گاڑا گیا تھا، بعد میں وہ حاصل ہوا، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس میں جو بھی نکلے گا اس کا 1/5، 5واں حصہ زکوٰۃ اس پر لازم ہو جائے گی۔ سونا، چاندی، کیش میں تھوڑی کمی ہو تب بھی نصاب پورا کہا جائے گا، یعنی 1 رتی یا 2 رتی، فقہاء نے لکھا ہے 1 رتی 125 ملی گرام کی ہوتی ہے، تو 250 ملی گرام اگر کم ہو تو
تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ نصاب ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اس کا یہ پورے اموال کا کہ کتنی نصاب ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اگلی کلپ میں آئے گا. پارٹ 2 میں ہم اس کا ڈسکشن کریں گے. ایک سے نصاب پورا نہ ہو تو دوسرے کو ملایا جائے گا. یعنی مان لیجئے ایک شخص کے پاس سونا ہے تھوڑا، اور تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، اور سونے کی جو مقدار نصاب کی بتلائی گئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، چاندی کی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور کیش کی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. تو ان ساروں کو ملا دیا جائے گا، اور ان کو ایک کنسیڈر کر کے، ان کو مان کر یہ دیکھا جائے گا کہ اب کیا نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اب ان کو ساروں کو ملانے سے اگر نصاب پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر قرض ہو، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر قرض ہے، عورت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے شوہر پر قرض ہے اس لیے مجھے زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. ہر آدمی اپنا اپنا قرض دیکھے، ہر آدمی اپنا ٹیبل بنائے، اکاؤنٹس مینٹین کرے اپنے اخراجات کے اور انکم کے. اگر کسی پر قرض ہو تو جتنا قرض ہوگا اتنی رقم نکال کر دیکھا جائے گا کہ کیا نصاب آتا ہے. مان لیجئے ایک شخص پر 50,000 روپے قرض ہے، اس کو 50,000 روپے ایک شخص کو قرض ادا کرنا ہے. تو اب وہ 50,000 روپے وہ شخص اپنی سیونگز کا پورا ٹیبل ڈالے گا، سیونگز پورے لکھے گا، لکھ کر یہ 50,000 روپے اس میں سے نکال دے گا، اور نکال کر یہ دیکھے گا کہ کیا اس پر زکوٰۃ نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر قرض کیش کا ہو اور سونا نصاب کے برابر ہو، مان لیجئے ایک شخص پر 2.5 لاکھ روپے قرض ہے، 2.5 لاکھ کیش اس کو قرض ادا کرنے کا ہے، اور اس کے سیونگز 1 لاکھ ہیں. تو اب ہم 2.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ جو اس کے سیونگز ہے اگر نکال دیں تو اس کا بیلنس 1.5 لاکھ مائنس میں چلا جائے گا. اب اس شخص کے پاس 1.5 لاکھ کا یا 2.5 لاکھ کا سونا بھی ہے، تو ہم یہ قرض جو 1.5 لاکھ مائنس میں جا رہا تھا اس سونے میں بھی اس کو مائنس کریں گے. یعنی اس پر نہ کیش کی زکوٰۃ ہوگی اور نہ سونے کی زکوٰۃ ہوگی. اگر قرض کیش کا ہو اور سونا نصاب کے برابر ہو، تو اگر یہ قرض اتنا زیادہ ہو کہ وہ سونے کے نصاب کو بھی کم کر دے تو اس پر زکوٰۃ سونے کی بھی نہیں ہوگی اور کیش کی بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ پر اس مال کی زکوٰۃ واجب ہے. اب تک تو یہ بات چل رہی تھی کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، لیکن اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آپ پر اس مال کی زکوٰۃ واجب ہے. آپ پر اس مال کی زکوٰۃ واجب ضرور ہے، لیکن آپ اس کو ادا اس وقت کریں گے جب آپ کو وہ مال وصول ہو جائے گا، جب آپ کے پاس وہ مال آ جائے گا. تو جب آپ کے پاس وہ مال آ جائے گا اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مال نصاب کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مال نصاب کے برابر ہے تو گزشتہ جتنے ایام گزرے ہیں اس کی، مان لیجئے 1 سال گزر گیا ہے تو قرض دار کے پاس وہ مال 1 سال تک رہا، تو وہ 1 سال کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں گے. اور مان لیجئے آپ کے پاس وہ رقم وصول ہوئی، اور جو رقم وصول ہوئی وہ نصاب کے برابر نہیں تھی یا نصاب سے کم تھی، بہت کم تھی، تو آپ کے پاس جتنا مال ہے اس کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ نصاب کے برابر ہوتا ہے. اب جب یہ دونوں مال کو ملا کر جب نصاب پورا ہو جائے گا تو اس وقت آپ کا سال شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ پر سال گزرنے کے بعد جب زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی. قرض کا اگر ثبوت نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. مان لیجئے آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض دیتے وقت آپ نے ایگریمنٹ کروایا، بانڈ پیپر پر لکھوایا کہ یہ اتنا مال میں نے ان کو دیا ہے اور یہ مجھے اتنا واجب الادا ہے، تو یہ اس کا ثبوت ہے. اور اسی طرح اگر گواہ موجود ہے تو یہ بھی اس کا ثبوت ہے قرض کا. اور گواہ موجود نہیں ہے، نہ ایگریمنٹ ہے، نہ کوئی کاغذ ہے، لیکن اگر وہ شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں آپ کو اتنا پیسہ ادا کرنا ہے، مجھے آپ کو اتنا پیسہ ادا کرنا ہے، تو یہ بھی اس کا قرض کا ثبوت تصور کیا جائے گا. تو جس قرض کا ثبوت ہوگا اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی، اور جس کا ثبوت نہیں ہوگا اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کا قرض بتلا رہے ہیں. جس طرح بندوں کا قرض ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرض سے بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرض یعنی مان لیجئے آپ نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام بن جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں ایسا کروں گا، یہ مال خرچ کروں گا.
یا آپ کو اپنی ایک قسم کھائی تھی آپ نے اور وہ جھوٹی تھی، اب اس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے، تو کفارے میں مان لیجیے آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ نذر ہو یا کفارہ ہو یا کوئی دوسری چیز کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہو، مان لیجیے آپ پر کیش کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے اور اب آپ پر سونے کی زکوٰۃ بھی لازم ہو گئی ہے، تو یہ جو دوسری زکوٰۃ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرض تصور کر کے، جس طرح ہم قرض میں کر رہے تھے کہ جو قرض ادا کرنے کا ہے اس میں اس کو مائنس کر دیا جائے گا، ٹوٹل اماؤنٹ میں سے مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا نصاب بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، اگر بچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، اگر نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ پر واجب نہیں ہوگی۔ اب سال پورا ہونا کیا ہے، سال کب اور کیسے پورا ہوتا ہے؟ مان لیجئے آپ کے پاس کیش اتنا ہے کہ آپ کے پاس ابھی زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی ہے، کیش کی جو مقدار ہم آپ کو آئندہ بتلائیں گے، تو جو مقدار ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ابھی پوری نہیں ہے، لیکن چند دنوں میں ایک مان لیجئے کل آپ کے پاس آپ کی سیلری آتی ہے اور آپ کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے کہ وہ نصاب کو پورا ہو جائے، تو جیسے ہی آپ کی سیلری آئے گی آپ وہ دن اور وہ ٹائم ایک ڈائری میں نوٹ کر کے رکھ لیں گے۔ مان لیجئے آپ نے نوٹ کر کے رکھ لیا 23 رمضان 3:15، تو جب اگلے سال ایک سال اس کا پورا ہو جائے گا، یعنی 22 رمضان جب آ جائے گی تب آپ کا سال پورا ہو جائے گا، تب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جتنا آپ کا کیش تھا کیا وہ ابھی پورا سال تمام باقی رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ اگر بیچ میں وہ جتنا کیش تھا اس سے کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا سال بیچ میں سے ڈسکنٹینیو ہو جائے گا۔ اگر آپ کا جتنا کیش تھا اتنا ہے سال ختم ہونے کے باوجود اور درمیان میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے تو یہ آپ کا پورا ایک سال کنسیڈر کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سال رمضان میں ہی شروع ہو اور رمضان میں ہی ختم ہو۔ عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا سال شروع ہوگا اور جب ختم ہوگا یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی، اور ہم اس میں قمری مہینوں کے حساب سے ڈیٹ نوٹ کر کے رکھیں گے، یعنی چاند کی تاریخ سے ڈیٹ نوٹ کر کے رکھیں گے، اور انگلش کیلنڈر گریگورین کیلنڈر سے ڈیٹ نہیں نوٹ کریں گے، کیونکہ گریگورین کیلنڈر میں 365 ڈیز ہوتے ہیں اور ہمارا حساب اسلامی حساب قمری مہینوں سے چلتا ہے جس میں 314 دن ہوتے ہیں۔ تو زمین کی جو پیداوار ہے، یعنی چاول دال وغیرہ، معدن یعنی کان سے جو چیز نکلتی ہے، کوئلہ وغیرہ، دفینے زمین میں گاڑا ہوا کوئی خزانہ وغیرہ، شہد میں، ان ساری چیزوں میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور تجارت کے منافع میں سال گزرنا شرط نہیں ہے اگر اصل مال نصاب کے برابر ہو۔ مان لیجئے ایک شخص تجارت کرتا ہے کسی چیز کی، آپ ایک مثال لے لیجئے پینسل کی، وہ شخص تجارت کرتا ہے اور سال بھر اس کے پاس نصاب کے برابر مال رہا، نصاب کے برابر اس کے پاس مال تجارت رہا۔ اب سال سے ایک 5 دن قبل اس کے نصاب میں منافع ہوا، اصل جو اس کا مال تھا اس میں اس کو منافع ہوا، تو یہ منافع جتنا ہوا وہ اس میں ایڈ کر دیا جائے گا، جو تو سال بھر گزرا ہے نصاب میں وہ اس میں ایڈ کر کے اصل کے ساتھ ساتھ منافع کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہی بات یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ تجارت کے منافع میں سال گزرنا شرط نہیں ہے اگر اصل مال نصاب کے برابر ہو۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم بنائیں گے جس میں دیگر تفصیلیں کہ کن کن چیزوں میں کن کن اموال میں زکوٰۃ آتی ہے اور ان کا کیا نصاب ہے اور کس کس کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔